علیکم ویورز، آج کا آخری سوال عادل ملک ہیں، شعبہ سیاسیات، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں، عمران خان کے نعروں سے بہت متاثر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھ جیسے اور بے شمار لوگوں کا خیال تھا کہ کبھی ہم نوجوان لوگ کپتان کے ارد گرد کھڑے ہوں گے، مگر آج تو اس کے ارد گرد صرف دولت مند جاگیردار سرمایہ دار یہ وہ، اور خواب دیکھنے والے میرے جیسے نوجوانوں کا کام کیا صرف جلسے جلوسوں کی زینت بننا ہے؟ عادل ملک صاحب، آپ کا تو سارا تھیسس ہی بڑا فضول ہے، جملہ بھی آپ نے کمال کا، اور آپ زینت نہیں بنتے۔ یہ جو مریم ہنکا کر رہی ہے، یا ادھر بلاول ہنکا کر رہا ہے، یا یہ جن کی زینت نہیں ہوتے آپ اقتدار کی گاڑی کا فیول سمجھتے ہیں، پیٹرول ہو، ان کے اقتدار کی گاڑیوں کا فیول ہو آپ، ان کے اقتدار جس گھوڑے پہ بیٹھ کے یہ اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوتے ہیں، اس گھوڑے کا آپ چارہ ہو، چارہ، فوڈر، پٹھے، زینت نہیں ہوتے ہیں آپ۔ یہ ڈھونگا ہے، اسی لیے مجھے اس ملک کی جمہوریت سے نفرت ہے، اور ہزاروں بار میں کہہ چکا ہوں کہ یار کو بندگانے خدا کو کل کو ہاتھ مارو، جمہوریت بہت اچھی چیز ہے، تو میرے ملازموں کو بھی پتہ ہے بھائی۔ یہ تو جو بچے یا کام کرتے ہیں، میں تو آئی ٹریٹ دم لائک مائی چلڈرن۔ میں بیسمنٹ میں دو لوگ ہیں جو ٹیک کیئر کرتے ہیں، صفائی شفائی، یہ وہ سارا ان کو بھی پتہ ہے۔ جہاں اوپر جا کے میں گارڈ سے پوچھوں، پتہ ہے جمہوریت، اوپر یہ ہو تو آپ گندے غلیظ موری کے غلیظ گٹر کے پانی کی بوٹل پہ کوئی بدبخت اگر لگا دے آب زمزم کا لیبل، تو اندھا ہی ہے، کوئی اندھا بھی نہیں پیے گا۔ لیبل دیکھ کے بندہ کہے گا بھائی یہاں آب زمزم تو اس طرح کا نہیں ہوتا، تو غلیظ بدبودار پانی ہے، یا اس پہ آب حیات لکھ دیں آپ۔ اسی لیے میں اس جمہوریت کو بکواس ہے یہ، میں اتنے میں نے کہا اس نظام کو تیزاب سے غسل دو، اس ملک میں گلوٹن کو تین شفٹوں میں گردن کاٹنے والی مشین، گلوٹن تین شفٹوں میں کام کرنا چاہیے، یا اس ملک میں ان کو جلادوں کو اوور ٹائم ملنا چاہیے، اس نظام کو تیزاب سے غسل دو۔ یہ جو بیلٹ باکس ہوتا ہے، یہ عوام کا اجتماعی قبر ہوتی ہے عوام کی۔ تو یہ اتنے سارے فضول کر کے، لیکن میں یہاں کوئی سنے نہ سنے، میرے تو ذمہ جو کام ہے میں تو کرتا رہوں گا، میں تو کرتا رہوں۔ سو یہ سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ آپ کہتے ہیں ہم ان کے جلسوں کی زینت نہیں ہیں، ہم نظر بٹو ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمیش ناڈیا صاحب، نیو دہلی، بھارت۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک پرانی ویڈیو میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تذکرہ سنا، کیا آپ اس کے دور کا کوئی سبق آموز واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ ہاں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، بیکاز میں آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ بلکہ ان کے جو وارث ہیں، مجھے اٹھ کے جانا پڑے گا، ان کی کتاب ہے میرے پاس موجود، اس کا نام ہے دا لاسٹ سن سیٹ۔ اور اتفاق ایسا ہے یہاں بھی اس وقت ایک کتاب پڑھی ہے، مہاراجہ ٹی ایس مارٹن کی کتاب ہے رنجیت سنگھ پہ۔ سو آئی ایڈمائر ہیم، بہت گجرانوالا سے کہ مضافات سے اٹھ کے ایک بندہ کہاں پہنچتا ہے۔ ڈیفینیٹلی بڑے آدمی تھے مہاراجہ، باقی ٹھیک ہے، قصے کہانیاں لطیفے اپنی جگہ پہ۔ چلیں ایک دو واقعات میں ان کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑا کیوریس، بڑا زبردست آدمی، اور بہت ذہین، دلیری اپنی جگہ پہ، شجاعت اپنی جگہ پہ، اچھا منتظم ہونا اپنی جگہ پہ، بہت مزیدار آدمی۔ تو ان کے ایک فقیر صاحب تھے، وہ خاندان آج بھی لاہور میں موجود ہے۔
تو ایک بار وہ مہاراجا کے وزیر تھے اور بہت قریبی، بہت لاڈلے، ظاہر ہے مسلمان تھے، تو وہ گئے مہاراجا کے پاس، تو مہاراجا جاپ کر رہے تھے، مالا، مسلمان تسبیح کرتا ہے، اتفاق سے فقیر صاحب کے ہاتھ میں، فقیر اعجاز الدین ان کا نام تھا شاید، میں لیکن فقیر صاحب سمجھنے آپ، وہ انٹر ہوئے مہاراجا کے پاس، تو وہ تسبیح کر رہے تھے۔ اب اندر جا کے دیکھا تو مہاراجا مالا جپ رہے ہیں، یعنی کام ایک ہی کر رہے ہیں دونوں۔ خیر وہ مہاراجا نے اسمائل کیا، اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ گئے۔ 5-10 منٹ کے بعد وہ فارغ ہوئے، وہ بھی فارغ ہو گئے، گپ شپ شروع ہوئی۔ تو مہاراجا کہتے ہیں کہ فقیر صاحب اے مندسوں کے اے، مطلب وہ چونکہ ایک تو ان میں سے ایک تو دانے اندر یوں پھینکتے ہیں تسبیح کے، ہم جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں باہر کی طرف، تو کیا بہتر ہے؟ مطلب مالا کا اندر کی طرف دانے گرانا یا تسبیح کا باہر کی طرف؟ تو آپ اندازہ لگائیں جن لوگوں کے وزراء اتنے بریلینٹ اور اتنے ذہین ہوں خود کیسے ہوتے ہوں گے۔ تو فقیر صاحب نے جواب دیا، میں شش کر اٹھا تھا جب میں نے پہلی بار پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر شر کو دفع کرنا ہو، دور کرنا ہو تو باہر دانے پھینکو، اگر خیر کو بلانا ہو تو دانے اندر پھینکو۔ اب یہ ڈپلومیسی کی آخری ذہانت کی اور ڈپلومیسی کی۔ پھر اسی طرح ایک بار وہ تالاب تھا، وہ مہاراجا کسی مارکے سے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے اسی طرح کسی وزیر سے، شاید فقیر صاحب سے میں پوچھا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ اس تالاب میں کتنا پانی ہوگا۔ اب مہاراجا یا بادشاہ اس طرح کا سوال کر رہا ہو تو بڑا شرارتی سوال ہے، ہاؤ کین یو ٹیل سمبڈی جی اتنے لیٹر ہوگا یا اتنے سیر پانی ہوگا یا آئی ڈونٹ نو یا اتنی مشق ہے۔ تو جواب سنیں، مہاراجا انجوائڈ اٹ، خوش ہوا حاضر جوابی پہ، ذہانت پہ۔ تو وہ اس کا جو بندہ تھا اس نے کہا کہ مہاراجا اس اگر تالاب جتنا بالکل اس کے سائز کا اگر پیالہ بنا لو تو 1 پیالہ پانی، اگر اس سے آدھے کا بنا لو گے 2 پیالے پانی، اگر 1/4 سائز کا پیالہ بناؤ گے تو 4 پیالے پانی، اس پہ کون سا مشکل؟ تو یہ ابھی مجھے اتفاقاً یاد آ گیا۔ تو آئی ہوپ یو انجوائے دس۔ میں نے تو کتابوں میں پڑھا، ظاہر ہے میں تو اس وقت موجود نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی کل شام جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی، جس میں عمران حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور پی ڈی ایم کو آگے بڑھانے وغیرہ 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 پہ اتفاق کیا گیا۔ تو اور اس بات پہ بھی کہ ہم کسی کے لڑانے میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، یہ کسی باتوں میں۔ اچھا، سوال بیسیکلی ان کا یہ ہے، کیا یہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے یا معاملہ کوئی اور ہے؟ دیکھیں میں نہیں جانتا جمیل شاہ صاحب کہ آپ کی ایج کتنی ہے۔ اگر آپ 25 30 35 کے لگ بھگ ہیں، مجھے نہیں پتا کب سے آپ انگلینڈ میں ہو، تو کسی سیانے سے مراد میری یہ ہے کہ مطلب ذرا عمر رسیدہ بندہ جس وہ پاکستان کے آج سے کچھ 40-50 سال پہلے کے حالات، 35-40 سال پہلے کے پتہ ہوں، سے پوچھ لیں کہ بلاول کی والدہ کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے رہے۔ سودا بلاول کے باپ کی زبان کس نے کاٹی تھی پتہ کر لیں، اس کے باپ کو مسٹر 10% کا کس نے، اچھا بلاول کی والدہ نانی ہوئی ہیں، مجھے اس طرح کے رشتوں کی مجھے لفظ نہیں آتے، میرا خیال ہے نانی ہوئی ہیں، ماں کی جو والدہ ہوتی بیگم نصرت بھٹو، ماؤں جیسی خاتون، محترم خاتون، ایلڈرلی خاتون، تو ان کو کس طرح اسکینڈلائز کیا، خود ان کی والدہ کو کس طرح اسکینڈلائز کیا، اور کیا کیا کچھ نہیں کہا، چھوڑیں۔
جواباً جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، لیکن وہ تو منہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں تھا، چونکہ وہ ذرا وہ خاندانی قسم کا کراؤڈ تھا، وہ بیچارے وہ خط سے آگے جا ہی نہیں سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جو بات آپ کر رہے ہو کہ جی یہ خیر خواہ رہیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی میرے۔ یہ تو جس کو تاریخ کی ہلکی پھلکی سی بھی کوئی تاریخ کا فہم ہو، آپ کے سامنے اپنے مسلمانوں نے ایک دوسرے کی قبریں، بنو امیہ کی قبریں اکھاڑ، اب تک باز نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا خوبصورت حکمران، ان کی قبر کھود کے کیا کیا ہے انہوں نے؟ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھی نہ اس نے کبھی نماز چھوڑی تھی، نہ کبھی کوئی بھائی چھوڑا، بھتیجے تک معاف نہیں کیے اس نے۔ یہ اقتدار کا کھیل ظالم ہوتا ہے، اور یہ یہی نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ اسلام میں کب سے شروع ہوا کام؟ حضرت عثمان چوتھے خلیفہ ہمارے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود ان کی اپنی شہادت آن ورڈز اگر آپ دیکھتے جاؤ تو کیا ہے، یہ آپ کی آٹومن امپائر ہے، اس میں کیا ہے، چھوڑیں یہ سب ہر جگہ۔ تو ایک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو سوچنا ہی میرا خیال ہے گناہ ہے۔ وہ جو بزرگ کہا کرتے ہیں نا کہ ایک گدڑی میں کئی فقیر رہ لیتے ہیں، لیکن ایک حکمران، ایک سلطنت میں یا ملک کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، حکمرانی کے دو امیدوار نہیں رہ سکتے۔ جیسے ایک ڈبیا نہیں ہوتی، اس میں کئی ٹوتھ پک آ جاتے ہیں، لیکن ایک میان میں یا نیام میں جو بھی کہتے ہیں اس میں دو تلواریں نہیں سما سکتی۔ تو اپنی اپنی جگہ دونوں بڑی تیز دھار تلواریں ہیں، بلاول اور وہ مریم۔ تو مجھے یاد آتا ہے ان دونوں کو دیکھ کے، ہمارا محاورہ ہے پنجابی کا، سپ نو سپ لڑے وس کے نو چڑھے۔ ان کا جو ہے نا حال، وہ میں ایک شعر ہے بڑا مشہور، اس کو تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کو تھوڑا ٹیمپر کر کے میں بتاتا ہوں کہ تیرے میرے دشمنوں نے ہم کو یکجا کر دیا، یعنی ایک پیج پہ لے آئے، تیرے میرے دشمنوں نے ہم کو یکجا کر دیا، ورنہ میں تیرا نہ تھا اور تو کبھی میرا نہ تھا۔ سو وہ جو کامن اینمی ہے، مشترکہ دشمن ہے عمران خان، وہ اگر بیچ میں سے نکل جاتا ہے تو ڈیگز ڈران، وہی چھریاں، وہی چاقو، وہی گالیاں، وہی مغلظات، وہی گندگی، وہی غلاظت، وہی لوٹ مار، سارا کچھ ماشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ میرا ذاتی خیال ہے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، وشفل تھنکنگ کہہ لیں اس کو، کہ اول تو یہ بچتے نہیں، لیکن اگر یہ بچ گیا تو پھر یہاں اور کچھ نہیں بچے گا۔ یہ مارک مائی ورڈز، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر یہ آخری بات کہ یہ ایک دوسرے کے شر سے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ بالکل آپ ذہن میں رکھیں، یہ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے نا، ان کی دردیں مشترکہ ہیں بھائی، یہ عقوبت خانے میں آ گئے ہیں، یہ بہت بڑے امتحان میں پھنس گئے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایاز امیر صاحب کا کالم ہے، جس کا دل کرے آج کا پڑھیں، اربوں کی جائیداد میاں محمد شریف مرحوم صاحب کے نام پہ، وہ 99 سال کی لیز تھی، وہ عمران نے کینسل کرا دی ہیں۔ یہ ایاز امیر صاحب کے کالم کی بات کر رہا ہوں، انتہائی بڑا خاندان پنجاب کا، اس کی کوئی وراثت کا تھا، وہ پتہ نہیں کیا اس کا کوئی چکر پڑھ لیں، کالم پڑھ لیں ایاز امیر کا آج کا، آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سب ٹوٹل یہی کہانی ہے ان کی، وہ لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ محمد عمر عبد الرحمن، گرین ٹاؤن لاہور سے، عمر صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے مینار پاکستان پر جلسے کے منتظمین نے آج صبح مینار پاکستان کے گیٹ کے تالے توڑ دیے اور اندر سامان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس سنگین صورتحال پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی سنگین صورتحال نہیں ہے
پاکستان پہ بڑی بڑی قیامتیں گزر چکی ہیں. پاکستان دو لخت ہو چکا. ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن چکا. پاکستان کے وسائل بری طرح لوٹے گئے. پاکستان بہت بری طرح مقروض کر دیا گیا. پاکستان میں شرح خواندگی شرمناک ہے. کروڑوں بچہ اسکول سے باہر ہے. ان امپلائمنٹ، بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے. سو سنگین، یہ کیا سنگین. اور یہ ان پہ تو آپ سنگینی کا الزام نہ لگائیں، چونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اقتصادی تالے توڑ کر اس ملک کو گروی رکھ دیا، رہن رکھ دیا، اس کو غیر محفوظ کر دیا، اس کو دوسروں کی ثواب دید پہ ڈال دیا کہ وہ قرضہ دیں گے، نہیں دیں گے، کن شرائط پہ دیں گے. یہ تو صرف میرار پاکستان کے گیٹ کے تالے ہیں. یہ تو ملک کے گیٹ کے، پورے ملک کے گیٹ کے تالے. پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آتی ہوتی نہیں. مینٹالٹی یہ ہے، ذہنیت یہ ہے، اوقات یہ ہے، سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے، تربیت یہ ہے کہ دکھاتے ہیں تو لوگ آتے نہیں ہیں. مطلب اب ان تالے توڑ رہنماؤں کا علاج بیسیکلی تو عوام ہی کر سکتے ہیں. اور عوام کا جو حال ہے، مجھے کل رات کو بندہ کہہ رہا تھا کہ حرام کھانے والوں کے ساتھ یوں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا میرے ساتھ بیٹھ کے حساب کر لو کہ اس ملک میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو حلال کھا رہے ہیں. آپ غور کریں تو سچی بات ہے. مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو جیسے کہتے ہیں نا غریب چھابڑی والا، ریڑھی والا، وہ بھی حرام ہی کھا رہا ہے. وہ کم تول رہا ہے، آپ کا دھیان ادھر جائے گا، غلط سامان ڈال رہا ہے، وہ آپ سے اوور چارج کر رہا ہے. اس لیے وہ چھوڑیں. مزدور تک، یعنی وہ حرام نہیں تو اور کیا ہے. اگر میں نے اپنے ایکس نمبر آف ورکنگ آورز آپ کے پاس میں نے طے ہے میرا کہ میں نے آپ کے لیے 8 گھنٹے، اس میں اگر میں پورے دن میں اگر 2 4 منٹ لگا کے اگر 20 منٹ میں ٹیلی فون کالز پہ اپنی ذاتی گفتگو کرتا ہوں تو میں بے ایمان ہوں، حرام کھا رہا ہوں. حرام اور حلال تو پھر اسی طرح ہی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری دیگ میں خنزیر کے گوشت کی 2 بوٹیاں ڈالیں اور کہیں باقی تو سارا بکرا ہی تھا. یہ کیا ہے. اس ملک میں تو جیسے ہم ہیں ویسے حکمران ہیں اور وہ تالے توڑ ہیں. ہم اپنی اپنی جگہ ہم بھی تالے توڑ ہیں. اچھا، تو یہ اور سنگینی جس حوالے سے آپ کہہ رہے ہو، تو میں تو کہتا ہوں جو ہونا ہے ہو جائے. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو کٹی کٹا ہے نکلنا ہے جو نکلا ہے، یہ طے ہو جائے ایک بار. یہ کہ ملک چند خاندانوں کے پاس یرغمال رہنا ہے، گروی رہنا ہے، اور یا اس ملک میں سچ مچ لوگوں نے باعزت ہونا ہے، یا چمچے کڑچے غلام خوش آمدی چاپلوسی، اس کے نعرے بجیں گے اور اس کے نعرے بجیں گے. ان کو شرم بھی نہیں آتی. مطلب پرابلم ہے. چونکہ بنیادی طور پہ یہ جو ایک بندے کے اندر عزت نفس کا احساس، کسی کی کہتے ہیں نا عزت نفس مجروح مت کرو. عزت نفس اگر ہے ہی نہیں تو مجروح کہاں سے ہونی ہے. تو جو لوگ خود اپنا تماشا بناتے پھرتے ہیں اور بہت بنیادی، بہت معمولی، بہت ہی گھٹیا چیزوں کے لیے اپنا آپ بیچ دیتے ہیں، وہ ایک ایسی سوسائٹی میں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی توپ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس ملک کے بچے سارے 100% لٹریسی ریٹ ہوتا، شرح خواندگی، ہر بندہ یہاں پڑھا لکھا ہوتا، یا بنیادی ضروریات زندگی ملتی. اس ملک کے حکمران طبقات نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ان کو گٹر ریٹس بنا کے رکھنا ہے، انہیں حشرات الارض، کیڑے مکوڑے بنا کے رکھنا ہے. آپ اندازہ لگاؤ، کوالٹی ایجوکیشن عام ہو گئی ہوتی. 73 سال ہو گئے یار، مذاق ہے. 73 سال اس ملک کو بنے ہو گئے. تو اس میں اگر کوالٹی ایجوکیشن عام ہوتی، لوگ تھوڑا بہت معاشی طور پہ آسودہ اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے تو ان کے تو چہروں پہ کوئی نہ تھوکتا. لیکن بہرحال یہ مقدر ہے، تو جو ہونا ہے ہو جائے یار. مجھے تو اب سچی بات ہے، مجھے کوئی لمبی چوڑی دلچسپی نہیں رہ گئی. میرا تو پیشہ ہے
میں تو اس کمبل کو چھوڑنا بھی چاہوں تو چھوڑ نہیں سکتا، ٹو ٹیل یو آنیسٹلی. تو ادروائز کیا مطلب اس میں رکھا ہوا ہے، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، جو ہونا ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے. عباسی صاحب فکر مند ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ شیخ رشید کے بطور وفاقی وزیر ریلوے 2 سال کے دوران درجنوں خوفناک حادثات ہوئے، کارکردگی کا ساری قوم کو پتہ ہے. اب انہیں وفاقی وزیر داخلہ جیسے اہم ترین عہدے پہ فائز کر دیا گیا ہے. کیا بہتری کچھ امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ پورٹ فولیو وہ اور طرح کا ہے، وہ اور طرح کا ہے. آپ ایک ٹیکسٹائل مل میرے حوالے کر دیں تو آئلی وہ اور طرح کا کام ہے. تو یا مجھے کہیں کسی کو سکھ یونٹ ہے جی، شوگر مل ہے یا فلانا، شوگر مل تو سکھ نہیں ہوتی چونکہ وہ عام طور پہ خاص طرح کی کمیونٹی ہے. اچھا، تو ادھر میں بھی کیا کر لوں گا. سو ریلوے کی کہانی بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. ریلوے کی کہانی ہماری بد کرداری کی آخری داستان ہے. رشینز نے بھیک میں آپ کو دے دی اسٹیل میں، وہ کھا گئے. کون کھا گئے؟ پی آئی اے. کبھی ہوتا تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. یہ جب میں بچہ تھا اس وقت یہ سلوگن ہوتا تھا پی آئی اے کا. تو پی آئی اے کے لوگوں نے بہت ساری جو ہیں یہ ایئر لائنس کھڑی کی، کھائی گئی ریلوے. اس لیے چھوڑیں. ایریگیشن سسٹم آپ نے گورے کا برباد کر دیا بے شمار. آپ بجائے اس کے کہ ریلوے کو انہانس کرتے بڑھا دو. یہ لمبی کہانی ہے. یہ وہ کام نہیں ہے جو راتوں رات ریورس ہو سکے. ہاں، یہ جو کام شیخ رشید کے سپرد کیا گیا ہے، تو میں بجائے اس کے کہ میں کوئی کمٹ کروں یا کوئی بات کروں، ہی از اے کیپیبل مین، بہت اور بالکل ایک اسٹریٹ لیول سے اٹھ کے بندہ یہاں تک آتا ہے. اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو قابل احترام بھی ہے کہ آپ جو مرضی چاہے کہہ لیں شیخ رشید کے بارے میں، آج تک کبھی کسی نے شیخ رشید کی جو فائنینشیل ہائیجین ہے، اس بندے کا مالی طور پہ دیانتدار ہونا، کبھی میں نے نہیں آج تک سنا کسی نے انگلی اٹھائی ہو. بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کا، وہ جسے واقعی کہتے ہیں نا دھرتی کا بچہ، اس ٹائپ کا آدمی ہے. گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہے. اس نے تھڑوں سے لے کے بڑوں تک سب کچھ دیکھا ہوا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ گھوڑا دور، نہ گھوڑی دور، نہ میدان دور، تینوں ہفتوں کا کھیل ہے. جو کٹی کٹا نکلنا ہے نکل آئے گا. اور ایسے بہت سے لوگ بھی شش و پنج سے نکل آئیں گے جن سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا. دیانتداری سے میں آپ کو بتاؤں کہ یار یہ یہاں رہنا چاہیے، پاکستان میں کنٹینیو کریں یا اس کو چھوڑ جانا چاہیے، یہاں سے ہجرت کر جائیں آپ. چونکہ یہاں رہنا وائبل نہیں رہے گا. اگر یہی 2 4 6 خاندان جنہوں نے اس ملک کو اس انجام تک پہنچایا ہے، جب تک کم بیک، تو مطلب اور کچھ نہیں ہے. گندگی کا حصہ بننے سے بہتر ہے بندہ علیحدہ ہو جائے، بس ختم ہوئی بات. سو میرا خیال ہے کہ 2 4 ہفتے ہیں، دیکھ لیں آپ، انشاءاللہ معاملہ واضح ہو جائے گا.